الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونا۔ اس مسئلے میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم علماء دیوبند کی طرف سے دلائل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ہم پہلے مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول اور گواہ یعنی شاہد ہیں، مگر ہر وقت ہر جگہ بذات خود حاضر و ناظر ہونا کلی دائمی ذاتی حاضریت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ایسا صفات اللہ کے لیے صرف خاص ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، سورۃ انعام میں۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو غیب کی نفی نہ فرماتے۔ نمبر 2، ہر جگہ موجود ہونے کی صریح نفی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، سورۃ آل عمران میں۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض مواقع پر موجود نہیں تھے۔ نمبر 3، قیامت کے دن لا علمی کا بیان۔ قیامت کے دن لا علمی کا بیان قرآن پاک میں آتا ہے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ اگر ہر وقت امت کے اعمال حاضر و ناظر ہوتے تو لا علمی نہ فرماتے۔ احادیث نبویہ میں سے اب ہم دلائل پیش کریں گے۔ نمبر 4، اعمال پیش ہونے کا مفہوم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، ان اعمالکم تعرض علی۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پیش ہونا، ہر جگہ خود موجود ہونا، یہ ملائکہ کے ذریعے اطلاع ہے، ذاتی حاضریت نہیں ہے۔ نمبر 5، قبر میں درود کا پہنچنا۔ احادیث میں آتا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہوتے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچانے کی حاجت نہ ہوتی۔ اب ہم عقلی دلائل پیش کریں گے۔ ایک وقت میں لاکھوں جگہوں پر حقیقی حاضری، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ حدید میں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر صفات دینا عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اکابرین علماء دیوبند کے اقوال سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا قرآن سے ثابت نہیں، یہ اللہ کے خاص صفت ہے۔ حفظ الایمان میں لکھا ہے۔ نمبر 7، شیخ الہند رحمہ اللہ، شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاضریت کلی کا عقیدہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ حاضریت کلی کا عقیدہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ نمبر 8، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر کہنا غلو ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ تو یہ چند علماء اور اس کے دلائل ہے۔
یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.